آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دار کے لیے جو فضیلت بیان کی بہت ہی شاندار، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا استيقظ احدکم من نومہ، جب صبح روزے دار، جب تم میں سے کوئی شخص رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی نیند سے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، وتحرک فی فراشہ، اور اپنے بستر کو حرکت دیتا ہے، یعنی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، وتقلب من جانب الی جانب، اور پھر کروٹیں بدلتا ہے اٹھنے کے لیے کہ اب اٹھوں، رب کی عبادت کروں، روزہ رکھوں، اب کروٹیں بدل رہا ہے، اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول لہ ملک، اب جب وہ ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بدلتا ہے اور پھر وہ جب ایک جانب سے دوسری جانب ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اس کے پاس، اور فرشتہ کہتا ہے قم بارک اللہ فیک ورحمک اللہ، فرشتہ اسے کہتا ہے خدا کے بندے کھڑا ہو، اللہ تجھے برکتیں عطا کرے، اللہ تجھ پر رحمتیں نازل فرمائے، کھڑا ہو جا، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کھڑا ہو جا۔ فرشتہ آ کر اس کو کہتا ہے، اس شخص کو جو اس نیت کے ساتھ کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے، سحری کے لیے، نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور وہ اس نیت کے ساتھ ایک جانب سے دوسری جانب پہلو بدل رہا ہوتا ہے، اس کو فرشتہ کہتا ہے کھڑا ہو خدا کے بندے، اللہ کی برکتیں تجھ پر نازل ہو۔ فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے صبح صبح، یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا فجر کی نماز کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں، فرشتہ اس کو اٹھا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا قَامَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ، اب جب وہ نماز کی نیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ نے سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد آپ تیاری کرتے ہیں نماز کے لیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچو، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، رمضان المبارک کا مہینہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اب نماز کے لیے روانہ ہوئے، نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہوئے، یدعو لہ الفراش، اب جب وہ بستر سے اٹھتا ہے نماز کے لیے تو اس کا بستر، جس بستر پر آپ سوتے ہیں، اس کا بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے وَيَقُولُ، وہ بستر کہتا ہے اللہم آتِهِ الفرش فرش المرفوع، اے اللہ یہ مجھے چھوڑ کر تجھے منانے کے لیے تیری بارگاہ میں اپنا سر جھکانے کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے تیری رضا کے لیے، تو اسے جنتی بستر عطا کر۔ یہ بستر دعا کرتا ہے، اللہ نے اس کو بھی زبان دے دی، جس بستر کو چھوڑ کر آپ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بستر آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا لَبِسَ ثَوْبَهُ يَدْعُو لَهُ الثَّوْبُ، نماز کے لیے آپ کپڑے پہن کر آتے ہیں، جب انسان لباس پہنتا ہے نماز کے لیے کہ کپڑے پہن کر نماز کے لیے جاؤں، تو جب وہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو وہ کپڑے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کپڑے کہتے ہیں یقول اللہم آتِہ من الی الجنہ، کپڑے کہتے ہیں اللہ اس کو جنتی لباس عطا فرما، یہ ہمیں اس لیے پہن رہا تھا کہ تیری عبادت کر سکے، تو اسے جنتی لباس عطا کر۔ یہ رمضان مبارک کی فضیلتیں ہیں کہ ہر ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کپڑوں سے بھی دعا دلوا رہا ہے، بستر سے بھی دعا دلوا رہا ہے، بستر بھی کہتا ہے جنتی بستر عطا فرما، کپڑے کہتے ہیں جنتی لباس عطا فرما۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما وَإِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ، اب جب مسجد کے لیے آئے گا تو ذرا جوتے بھی پہن کر آئے گا، تو جب وہ جوتے پہنتا ہے نماز کے لیے کہ مسجد میں جاؤں نماز پڑھوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یدعو لہ نعلاه، جوتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں وَيَقُولَانِ، وہ دونوں جوتے اس کے لیے کہتے ہیں اللہم ثبت قدمہ علی الصراط، قیامت کے دن صرف ایک سختی ہوگی جب انسان پل صراط سے گزرے گا، جو تلوار کی نوک سے تیز ہوگی اور بال سے باریک ہوگی، اور اس کہا جائے گا یہاں سے گزرو، اور نیچے جہنم ہوگی، آگ ہوگی، سب سے مشکل مرحلہ ہوگا وہ۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ تو بہت تیزی کے ساتھ آنکھ جھپکنے سے بھی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ جو ہے چونٹیوں کی طرح رینگتے ہوئے جا رہے ہوں گے، ان کے جسم خون سے چھلنی ہوں گے، کٹ رہے ہوں گے، اور کچھ کے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے، نیچے جہنم میں آگ میں گر جائیں گے، اور کچھ جو ہے چل کر جائیں گے۔ تو سب سے مشکل مرحلہ وہ پل صراط پر گزرنے کا ہے۔ تو جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بستر چھوڑ کر وضو کر کے چپل پہن کر جوتے پہن کر اب نکلتا ہے نماز کے لیے مسجد کے لیے، اس کے جوتے کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ جوتے دعا کرتے ہیں اللہم ثبت قدمہ علی الصراط، اے مولا اس کے پیروں کو، اس کے قدموں کو پل صراط پر ثابت رکھنا، یہ جہنم کے گڑھے میں نہ گرے، خیریت کے ساتھ یہ پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔
یہ جوتے دعا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے سستی مت کیا کریں، روزہ رکھنے کے بعد سو جائیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم بدبخت رہیں اور اللہ کی نافرمان رہیں، سستی مت کریں، جیسے ہی روزہ رکھ لیں فوراً مسجد کی طرف آ جائیں، ورنہ ان تمام ثواب سے اور ان تمام دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے۔ گھر میں مت پڑھیں، فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر پڑھیں، تاکہ ہر قدم پر نیکی بھی ملے اور جوتے کی دعا بھی ملے، لباس کی دعا بھی ملے، بستر کی بھی دعا مل جائے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا تَوَضَّأَ يَدْعُو لَهُ الْمَاءَ، اب جب وہ وضو کرنا شروع کرتا ہے اور اپنے جسم سے پر پانی ڈالتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، چہرے پر پانی ڈالتا ہے اور کونیوں سمیت ہاتھ دھونے لگتا ہے، جب یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے اب وہ پانی دعا کرتا ہے اس کے لیے، وَإِذَا تَوَضَّأَ يَدْعُو لَهُ الْمَاءَ، اب پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ پانی کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ، پانی کہتا ہے اللہم طَاہِرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، اب پانی دعا کرتا ہے مولا یہ چہرہ دھو رہا ہے، زہری میل کو صاف کر رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، زہری میل کو صاف کر رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے تو زہری میل کو چہل کو صاف کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو وہ پانی کہتا ہے مولا جس طرح یہ وضو کر رہا ہے اور چہرہ دھو کر اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہا ہے، مولا اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو تو صاف فرما دے، مٹا دے اس کے تمام گناہوں کو اور بالکل اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ پاک اور منزہ بنا دے۔ یہ پانی دعا کرتا ہے اس روزے دار کے لیے جو وضو کرتا ہے نماز فجر کے لیے یا کسی ظہر کے لیے، جو بھی نماز ہے اٹھ کر جب آتا ہے وہ نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے تو پانی دعا کرتے ہیں مولا اس کے گناہوں کو تو اب پاک کر دے، اس کو گناہوں کو صاف کر دے۔ اور پھر وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، آخر میں جب اب وہ نماز تک پہنچ گیا، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یدعو لہ البیت، اب جس جگہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، آپ جس جگہ نماز پڑھیں گے مسجد میں آئے، اب جس جگہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کیا آپ نے، اب وہ جگہ دعا کرتی ہے اور وہ کیا کہتی ہے؟ وہ جگہ کہتی ہے اللہم وسع قبرہ ونور حفرہ وزد رحمتہ، تمام دعائیں جو انسان چاہتا ہے وہ ساری کی ساری دعائیں انسان کو صرف اپنے بستر سے اٹھنے سے لے کر نماز کے لیے مسجد میں آنے تک وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور وہ خود نہیں مانگ رہا، باقی چیزیں مانگ رہی ہیں۔ اب آخری دعا جو ہے بہت ہی بہترین دعا، ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، اور کیا دعا ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے جس جگہ پر تو وہ جگہ دعا کرتا اللہ وسع قبرہ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما دے، اس کی قبر کو کشادہ فرما دے، وَنَوِّرْ حَفْرَهُ، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، تاریکی کو مٹا دے، اس کی قبر میں اندھیرا نہ رہے، یہ تیری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب کھڑا ہوا ہے تجھے منانے کے لیے، لہذا اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اور پھر فرمایا وزد رحمتہ، اور مولا اپنی رحمتوں کی بارش اس کی قبر پر فرما دے۔ یہ ساری دعائیں وہ کون کر رہا ہے؟ جو ہم چیزیں بستر ہے، لباس ہے، پانی ہے، یہ وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو کتنی بہترین دعا ہے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ زمین دعا یہ مانگ دے رمضان کے مہینے میں مولا اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ آج تو ہمارے رشتہ دار ہمیں دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، کون پھر جاتا ہے فاتحہ کے لیے؟ نہ قرآن کوئی پڑھتا ہے نہ نفل پڑھتا ہے، بھول جاتے ہیں لوگ کچھ عرصے بعد، مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی کسی کا دنیا میں ایک دوسرے کا گربان پکڑ رہے ہیں، بیٹا باپ کا گربان پکڑ رہا ہے دولت کے لیے، تو کیا وہ بیٹا جو گربان پکڑ رہا ہے وہ قبر میں جا کر اس کی فاتحہ پڑھے گا، اس کے لیے دعا مانگے گا؟ نہیں مانگے گا، اپنا انتظام خود کر جائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنی عبادت کو اچھا کریں، اور اس سے بڑھ کر کیا دعا ہو سکتی ہے کہ زمین آپ کے لیے دعا کرے مولا اس کی قبر کو اچھا بنا دے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے میری قبر اچھی ہو جائے، میری قبر اچھی ہو جائے، اس لیے وہاں اکیلا گڑھا ہوگا، اس گڑھے میں ڈال کر جب لوگ واپس آ جائیں گے تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تو اپنی داڑھی پکڑ کر روتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں اور وہ صحابی ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ آپ کے دوست آپ سے پوچھتے ہیں اے عثمان روتا کیوں ہے اور اس قدر روتا ہے کہ تیری داڑھی تر ہو جاتی ہے؟ تو حضرت عثمان عرض کرتے کہتے کہ وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو گیا، جو اس میں پھنس گیا آگے پھنس گیا۔ تو اس لیے جب ہمارے لیے نماز کی جگہ دعا مانگے گی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيَنْصُرُهُ اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ، جو شخص تمام چیزیں چھوڑ کر رمضان مبارک کے مہینے میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے دیکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وَيَقُولُ
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دما یا عبدی، اے میرے بندے، من کا دعا و من الاجابہ۔ اب جب سب نے دعائیں بھی کر دیں، اس نے نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد جب بیٹھ گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو ندا دے رہا ہے، اب اللہ اس سے خطاب کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، من کا دعا و من الاجابہ، دعا مانگنا تیرا کام ہے، تیری دعاؤں کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ یہ اللہ اس بندے سے کہتا ہے، تو دعائیں مانگا کریں اپنے لیے، والدین کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَمِن کا سوال وَمِن النوال، سوال کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ وَمِن کا الاستغفار وَمِن الغفران، گناہوں کی معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو بخشنا میرا کام ہے۔ تو یہ صرف ایک نماز کے لیے جو اہتمام کرتا ہے، کتنی دعائیں اس کو مل گئیں، اور رب پھر اس سے بات کرے کہ بندے مانگ میں تجھے دے دوں، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو مجھ سے مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ رزق چاہیے، نوکری چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ کاروبار میں برکتیں چاہیے، کاروبار میں کشادیاں چاہیے، تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ تجھے اولاد چاہیے، تیری بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ نہیں مل رہا، تو دعا کے بعد مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے دوں گا، تیری بیٹی کا نصیب اچھا کر دوں گا، تیرے بیٹوں کا نصیب اچھا کر دوں گا۔ تو رب تعالیٰ اس بندے سے خطاب کرتا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں بستر چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، اور ایک ایک قدم پر اس کو نیکیاں بھی مل رہی ہیں، اور جب نماز پڑھ کر بیٹھتا ہے رب اس سے خطاب کرتا ہے مانگ میں تجھے دوں گا، تو بخشش مانگ میں تجھے بخشش دوں گا۔